السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ میرے دینی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ فلق کی تلاوت کی، اور سورہ فلق اور سورہ ناس، قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں ایسی صورتیں ہیں جسے معوذتین کہا جاتا ہے، اور یہی دونوں صورتیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو کو ختم کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا۔ جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان صورتوں کی تلاوت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، جیسے جیسے جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے گئے، اس کے بعد جادو کا اثر ختم ہو گیا۔ تو جادو کو توڑنے کے لیے، جادو ختم کرنے کے لیے یہ سورہ یہ کافی ہے۔ مزید اگر نظر بد بھی لاحق ہو جائے، یہ شیطانی وسوسہ، شیطانی حملہ بھی ہو جائے، اثر بھی ہو جائے، تو ان صورتوں کو پڑھ کے دم کریں گے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور شفا یابی ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ پڑھنے والا صالح مومن ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، شرک و بدعت سے پاک و صاف ہو، اور یقین کامل ہو کہ اللہ رب العالمین نے جس سورہ کو نازل فرمایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو کا اثر ختم ہوا، تو اس اعتبار سے آج بھی ہم ٹرائی کریں گے، پڑھیں گے، انشاءاللہ جادو کا خاتمہ ہوگا یا نظر بد کا خاتمہ ہوگا۔ تو اس سلسلے میں یہاں اور بھی آیتیں ہیں اور کچھ ترکیب ہے، تدبیریں بتائی گئی حدیث کے اندر، اس کو میں بتانے جا رہا ہوں۔ آپ لوگ غور سے سنیں، اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ کسی بندے کو بھی ایسی نوبت آ جائے تو آپ دھڑلے سے اللہ کے ان کلام پر بھروسہ رکھتے ہوئے پڑھ کر دم کریں، نہلانے کی کوشش کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ جادو کے توڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا جواب چاہیے۔ سائل نے سوال کیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جادو والے مریض پر قرآن کی سب سے عظیم سورہ یعنی سورہ فاتحہ بار بار پڑھی جائے، 3 بار، 5 بار، 7 بار، اور پڑھنے والا صالح اور مومن بندہ ہو، اور سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ سورہ اخلاص یعنی قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور معوذتین یعنی قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق، یہ دونوں صورتیں سورہ اخلاص اور ساتھ آیت الکرسی پڑھیں۔ اس کے بعد اللہم رب الناس اذهب الباس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما 3 بار پڑھیں۔ اس کے بعد بسم اللہ الرقیق من کل شیء یؤذیک ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ الرقیق 3 بار پڑھیں۔ ان صورتوں کو پڑھ کر، ان دعاؤں کو پڑھ کر دم کریں، انشاءاللہ فائدہ حاصل ہوگا، شفا یابی ملے گی۔ مزید ایک طریقہ، ایک تدبیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر جادو جس پر کر دیا گیا ہو اور جادو کے اثرات ظاہر ہو جائیں، یعنی جادو جس پر کیا جائے گا اس کے اثرات یہ ظاہر ہوں گے کہ اس کا پورا باڈی گلنا شروع ہو جائے گا، ہوش آواز ختم ہونے لگے گا، طاقت ختم ہو جائے گی، بات کرنے کی تمیز نہیں ہوگی، الٹی سیدھی باتیں کرے گا، دماغ کام نہیں کرے گا، تو بہت ساری شکلیں ہوتی ہیں۔ تو جب اس طرح کی حرکت ہونے لگے مریض کے اوپر تو سمجھے جادو کیا گیا ہے۔ اس کے توڑ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کو جہاں بیان کیا جو میں نے پیش کیا ہے، ساتھ ساتھ آپ 7 بیر کی ہری پتی لیں، بیر کی 7 ہری پتی لے کر
اس کو پیس دینا ہے۔ پیسنے کے بعد نہلانے والے بالٹی یا ٹب کے اندر اتنا پانی ہو کہ نہلانے کے لیے کافی ہو، اس پانی میں اس 7 بیل کی پتی کو پیس کر کے اس میں ہم داخل کریں گے، اور اس کے بعد ان سورتوں کو پڑھیں گے، ان آیتوں کو پڑھیں گے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 117 سے 119 تک، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ۔ اسی طریقے سورہ یونس کے آیت نمبر 79 سے لے کر 82 تک، اور اسی سورہ طٰہٰ کی آیت 65 سے لے کر 69 تک پڑھیں گے، اور اس پانی میں دم کریں گے۔ پھر سورہ فاتحہ، پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں، پھر معوذتین پڑھیں، آیت کرسی پڑھیں، پھر بسم اللہ الرقیق من کل شیء یؤذیک من کل شر نفس او عین حاسد 3 بار پڑھیں۔ سورہ اعراف کی آیتیں جو میں نے پیش کیا ہے، ان تمام آیتوں کو پڑھ کے دم کریں گے اس پانی پر، اور دم کرنے کے بعد 1 گلاس اس پانی کو مریض کو پلا دیں گے۔ پلانے کے بعد مریض کو نہلا دینا ہے۔ 1 مرتبہ 1 دن 2 دن لگاتار اس عمل کرتے رہیں، انشاءاللہ جادو کا اثر ختم ہوگا، اور انشاءاللہ وہ بندہ شفا یاب ہوگا۔ اب اس حدیث نبوی کے طریقے کے مخالفت میں کوئی بندہ جھاڑ پھونک کرتا ہے، ٹٹما کرتا ہے، یا تعویذ گنڈا دیتا ہے، یہ سب ڈھکوسلا بازی ہے۔ تعویذ گنڈا لٹکانا شرک ہے، حرام ہے، اور تعویذ سے یقین جانیے کہ شفا یابی نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جہاں تعویذ گنڈے کو شرک قرار دیا، وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی شخص تعویذ پر بھروسہ کرتا ہے اور کہتا ہے اس سے فائدہ ہو رہا ہے تو تم دعا کرو اللہ فائدہ نہ دے۔ لہذا اس حدیث کی روشنی میں ہم صرف یقین کامل کر کے ان صورتوں میں پڑھے دم کریں، انشاءاللہ جادو کا اثر ختم ہوگا، اور نظر بد کے بھی اثر ختم ہوگا۔ انشاءاللہ ہم اس امید کے ساتھ آپ کے سامنے پیغام دیتے ہیں کہ کسی عامل بابا کے پاس، کسی جھڑ پھکوا مولوی کے پاس، کسی مولوی اور حافظ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ان آیتوں کو پڑھ کے دم کریں، انشاءاللہ شفا یابی ہوگی۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو، تمام لوگوں کو حدیث نبوی کے اعتبار سے جادو کے علاج کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔